مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ۔ نبی السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو یہ رسم دنیا بھی ہے، دستور بھی ہے۔ اب بھی اگر آپ کی زبان حرکت میں نہ آئے تو سوچنے کی بات ہے۔ محبت کے ساتھ پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ بکر و عمر ہے سمع و بصر، عثمان و علی ہے قلب و جگر، حضرت کے ہیں سب منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے۔ ادنا سا اشارہ جس پہ کیا سر اس کا قدم پہ آ کے گرا، کیا داد شجاعت دیتے تھے وہ رنگ بھری تلواروں سے۔ ہوتے ہو خفا کیوں صحابہ سے، پوچھو تو ذرا اغیاروں سے۔ تعریف صحابہ ثابت ہے، تعریف صحابہ ثابت ہے، قرآن کے 300 پاروں سے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا کے دل دیکھے، ہر کوئی فدا کے دل دیکھے، دیدار کا قلم کیا ہوگا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، سیدنا و مولانا محمد۔ کھائی ہے قسم خود قرآن نے، کھائی ہے قسم خود قرآن نے، اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، کھائی ہے قسم خود قرآن نے، اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی۔
محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان خلفائے راشدین، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر. بہت خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. اگر آپ کو جملہ سمجھ میں آئے تو کسی کی زبان خاموش نہ رہے. مجمع میں آخر تک جو ساتھی بیٹھا ہے بلند آواز سے جواب دے گا اگر آپ کو شعر جملہ سمجھ میں آئے. سنیے گا. میری قسمت کا میرے خدا تو دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے. میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے. ہجر کی تم تو تاریخ راتوں کا اب، ہجر کی تم تو تاریخ راتوں کا اب، ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے. ہجر کی تم تو تاریخ راتوں کا اب، ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے. اور جملہ سنیے، لطف آئے تو بلند آواز سے جواب دیجیے گا کہ اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے. اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے. کہ دن کو اڑتا پھروں گرد کعبے کے شب، ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے. دن کو اڑتا پھروں گرد کعبے کے شب، ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے. اور جس شاعر نے یہ کلام لکھا روز رسول کے سامنے بیٹھ کر لکھا، روز رسول سامنے تھا. سنیے گا جملہ کیا لکھتے ہیں شاعر کہ سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹکٹکی بات کر ایسے تکتا رہوں. جملہ ختم ہو سمجھ میں آئے تو بلند آواز سے جواب دینا ہے. سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹکٹکی بات کر ایسے تکتا رہوں. لب پہ سلے علاقہ میرے ورد ہو، لب پہ سلے علاقہ میرے ورد ہو، اور دم نکل جائے میرا
جائے میرا تو کیا بات ہے۔ اور بہت خوبصورت تمنا شاعر کی محبت سے سنیے کہ اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو، اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو، خواب میں اب زیارت کرا دے مجھے، کہیے آمین بلند آواز سے، اے خدا مستحق تو نہیں میں اس اعزاز کا، میرے اللہ مستحق تو نہیں میں اس اعزاز کا، پر فضل ہو جائے تیرا تو کیا بات ہے۔ مستحق تو نہیں میں اس اعزاز کا، فضل ہو جائے تیرا تو کیا بات ہے۔ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے۔ اور روز محشر کرم ہو مسلمان پر، روز محشر کرم ہو مسلمان پر، جب پریشان کھڑا ہو وہ میزان پر، جب پریشان کھڑا ہو وہ میزان پر، آکے خود وہ میرے آقا، آکے خود وہ فرشتوں سے کہتے وہاں، آکے خود وہ فرشتوں سے کہتے وہاں، اور یہ ثنا خواں ہے میرا تو کیا بات ہے۔ آکے خود وہ فرشتوں سے کہتے وہاں، آکے خود وہ فرشتوں سے کہتے وہاں، یہ امتی ہے میرا تو کیا بات ہے۔ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے۔ ہجر کی تم تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے۔ اب بلا تاخیر درس بخاری کے لیے میں ملتمس ہوں قائد مدارس دینیہ شیخ الحدیث ومعتمین جامعہ خیر المدارس ملتان حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ الحمدللہ
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، قراء کرام، حفاظ کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 5 رجب المرجب سن 1442 ہجری مطابق 18 فروری سن 2021 بروز جمعرات بعد نماز عشاء اہل سنت والجماعت کی مشہور و معروف و معیاری دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم رحیمیہ پیر کالونی ملتان پنجاب پاکستان میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف اور علم حدیث فن حدیث کی اہم ترین کتاب طحاوی شریف کے آخری احادیث کے درس کے مبارک و مقدس موقع پر اس سالانہ اجتماع میں ہم سب کی شرکت باعث سعادت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دے۔ میں شکر گزار ہوں ادارے کے محتمم عزیزم حضرت مولانا قاری محمد احمد ادریس صاحب زادہ اللہ علما وعملا وشرفا، اور ان کے تمام برادران، دارالعلوم کے اساتذہ کرام،
اور منتظمین کا، جنہوں نے آج کی اس مبارک تقریب میں شرکت کی دعوت دے کر ہمیں اس سعادت میں شریک کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادوں نے، ان کے جانشینوں نے بہت احسن انداز میں دارالعلوم رحیمیہ کی ذمہ داریوں کو سنبھالا اور الحمدللہ اس کو نبھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی صلاحیتوں کو اور زیادہ چار چاند لگائے، آمین کہہ دو، اور اپنے والد مرحوم و مغفور کا جانشین بنائے، ان کی اور اکابر کی نسبت کی برکات نصیب فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی نسبت کو ان کے اندر منتقل کامل طور پر فرما دے۔ ہم اپنی اس خوشی کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے کہ حضرت قاری محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کے والد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں اور توجہات سے یہ جو علم و عرفان کا ایک باغ لگا، اس کی الحمدللہ ان کے صاحبزادے اور ان کے جانشین آبیاری کر رہے ہیں۔ کسی باغ کا مالی چلا جائے اور اللہ کوئی نیا مالی دے دے تو اس باغ کو اجڑنے نہ دے بلکہ اس کی بہاروں کو اور بڑھا دے، تو اس سے زیادہ خوشی اور مسرت کی کیا بات ہوگی۔ رات کا چونکہ کافی حصہ گزر چکا ہے، اگرچہ یہ بڑی مبارک اور مقدس رات اور ساعتیں اور لمحات ہیں، حدیث مبارکہ کی درس کی مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کے انوار و برکات ہم سب کو نصیب فرمائیں، آمین کہہ دیں۔ اس میں ایک رات نہیں، زندگی کی ساری راتیں بھی اس طرح گزر جائیں تو وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ امام وکیع بن جراح رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، یہ مشہور عالم اور محدث ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ہاں احادیث کو سننے اور سنانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ سرور کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مذاکرہ کرنے جایا کرتے تھے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ساتھ احادیث کا مذاکرہ امام احمد بن حنبل کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کرتے تھے۔ دونوں محدث ایک دوسرے کو حدیثیں سناتے تھے، احادیث پر گفتگو فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام وکیع بن جراح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ہاں گئے، دروازے پر کھڑے کھڑے ایک دوسرے کو حدیثیں سنانے لگے۔ رات عشاء کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، فجر کی اذانیں ہو گئیں، دونوں محدث کھڑے کھڑے ساری رات ایک دوسرے کو حدیث سناتے رہے۔
یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ حدیث کس کی ہے؟ کس ہستی کی ہے؟ ہمارے اکابر اور بزرگ ان احادیث مبارکہ کی مجلسوں کا کیا ادب اور احترام کرتے تھے، ان کی عظمتیں، اس کی کیا عظمت ان کے دلوں میں تھی. شاید اگر یہ کہوں تو غلط بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی. ہمیں تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی. اللہ تعالی ہمیں ان مجلسوں کی قدر نصیب فرمائے. بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس اور طحاوی شریف کی آخری حدیث کا درس. جامعہ اسلامیہ باب علوم کیروڑ پکا کے شیخ الحدیث ممتاز عالم دین، ہمارے مشفق و مہربان حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب دامت برکاتہ العالیہ دیں گے. میں ان کی موجودگی میں قطعاً اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ میں بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث کا درس عرض کروں. اللہ ہمارے بڑوں کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آمین کہتے ہیں. بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں کو بڑوں سے استفادہ کرنا چاہیے. اس لیے میں نے حضرت سے درخواست کی کہ آپ ہی درس دیں گے. میں اپنے برادر عزیز حضرت مولانا قاری محمد احمد ادریس صاحب دامت برکاتہم اور ان کے رفقا اور اساتذہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں نے آگے درخواست کی. میں مختصراً 10-12 منٹ میں چند باتیں اپنے ان عزیزوں سے کرنا چاہتا ہوں اور 2-3 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے طلباء جو آج کے بعد فضلاء کہلائیں گے، عالم کہلائیں گے، مولوی کہلائیں گے، بطور بھائی ان سے چند درخواستیں کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو اس پر گواہ بنانا چاہتا ہوں. پہلی درخواست یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی اس کی روشنی میں آپ دارالعلوم رحیمیہ میں آئے نہیں بلکہ اللہ نے آپ کو بھیجا. آپ کا انتخاب اور چناؤ اللہ تعالیٰ نے کیا اور آپ یہاں دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے آئے، تفقہ فی الدین کے لیے آئے. یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں دین کی سمجھ حاصل ہو گئی، بلکہ یہ سمجھنا کہ دین کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو، استعداد پیدا ہوئی ہے. گویا آپ اس مادر علمی میں جتنا عرصہ رہے آپ کو اس قابل بنایا گیا کہ آپ قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں. یہ دعویٰ کبھی نہ کرنا کہ میں قرآن و حدیث کو سمجھ گیا. سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، استعداد پیدا ہوئی. ملا علی قاری رحمت اللہ علی نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علی کا ارشاد گرامی نقل کیا ہے کہ فقیہ کس کو کہتے ہیں. میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اہل علم فرماتے ہیں کہ خیرن کی تنوین یا تعمیم کے لیے ہے یا تعظیم کے لیے ہے. تعمیم کے لیے ہو تو اس کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ ہر طرح کی بھلائی اور خیر
کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں اس کو ہر بھلائی دے دوں، ہر خیر دے دوں، اس کو میں کسی قسم کی خیر اور بھلائی سے محروم نہ رکھوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اس صورت میں مانا ہے جب خیرن کی تنوین تعمیم کے لیے ہو کہ ہر قسم کی خیر مراد ہے، تو میرا اللہ جب کسی کو 100% نوازنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں خیرن کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، تو پھر اس کا معنی اور مطلب یہ ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سب سے بڑی خیر، سب سے عظیم الشان بھلائی اور سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی خیر دینے کا ارادہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ اس کو دین کی اور قرآن و سنت کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا۔ خیر کا ارادہ نہ ہوتا تو اللہ آپ کو اس دارالعلوم میں نہ بھیجتا، آپ کے 8 سال 9 سال 10 سال اور مجموعی طور پر 16-17 سال نہ لگتے، اور اس پہ کوئی تعارض بھی نہیں کہ اس تنوین کو تعمیم کے لیے بھی لے لیا جائے، تعظیم کے لیے بھی لے لیا جائے، دونوں مراد بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہر طرح کی خیر بھی دی اور سب سے بڑی خیر بھی عطا فرمائی۔ سب سے بڑی بھلائی قرآن و حدیث ہے، قرآن و سنت ہے۔ اب سنیے، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ارشاد گرامی نقل کیا کہ فقیہ کس کو کہتے ہیں، دین کی سمجھ والا کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اس کو کہتے ہیں جس میں 4 باتیں ہوں۔ نمبر 1، الزاہد فی الدنیا، اس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آدھی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، امیر المومنین مراد پیغمبر ہیں، مگر جسم پر لباس وہ ہے جس پر 13 یا 14 چمڑے کے پیوند لگے ہوئے، اس کو زہد فی الدنیا کہتے ہیں۔ اللہ دے دے تو اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرو، اور اگر نہ ہو تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر اللہ دے دے تو ٹھیک، نہ ملے تو اپنے دل میں دنیا کے مال کی کبھی ہمیں خواہش پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات میں ان سے نہیں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ تو پہلی بات الزاہد فی الدنیا۔ نمبر 2 فرمایا الراغب فی الآخرہ، فقیہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جو تابعین میں سے اجلہ تابعین میں سے سید التابعین ہے، اور وہ حضرت حسن بصری ہے جو فرماتے ہیں میں نے 120 صحابہ کی زیارت کی ہے۔ حضور علیہ السلام کے 120 صحابہ کی زیارت کی ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ فرمایا فقیہ کہتے ہیں الزاہد فی الدنیا والراغب فی الآخرہ، اور تیسری بات فرمائی والبصیر لعمر دینہ، جو اپنے دینی معاملات کے اوپر گہری نظر اور اس کی بصیرت و بصارت رکھتا ہو، اس کو پتا ہو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، اللہ کی پسندیدہ چیزیں کیا ہے، ناپسندیدہ کیا ہے، مرضیات کیا ہے، نامرضیات کیا ہے، جس کی پوری دین پر نظر ہو اور دین کے اوپر اس کا گہرا علم ہو، پختہ علم ہو، اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ اور نمبر 4 فرمایا المداوم علی عبادت ربہ، فقیہ اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ اپنے اللہ کی عبادت کرتا رہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر دوام کرنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ آئے تھے تفقہ فی الدین کے لیے، اور تفقہ فی الدین یہ بہت بڑی خیر ہے، یہ ایسی خیر ہے کہ اس کو تمام خیر کہا جا سکتا ہے۔
اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اب فقیہ کون کس کو کہتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسا فقیہ بنائے، ہمیں بھی ایسا فقیہ بنائے۔ دوسری بات، جو حدیثیں آپ نے پڑھی، جن کے آخری سبق آج آپ پڑھیں گے حضرت سے، ان حدیثوں کو اپنی زندگی بناؤ، ان احادیث مبارکہ پر عمل کرو۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے جو حدیث پڑھی اس پر عمل کیا۔ فرمایا کوئی ایسی حدیث نہیں جو ہم نے پڑھی ہو اور اس پر عمل نہ کیا۔ ہر حدیث پر ہم عمل کرتے تھے، ہمارے نبی نے جو فرمایا اور کیا ہم بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ امام وقی فرماتے ہیں اذا اردت ان تحفظ الحدیث فعمل به، کہ جب اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے حدیث یاد ہو جائے تو حدیث کو یاد کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس پر عمل کرنے لگ جاؤ، تمہیں یاد ہو جائے۔ ابراہیم بن اسماعیل فرماتے ہیں کننا نستعین علی حفظ الحدیث بالعمل بھی، ہم حدیثوں کو یاد کرنے پر مدد لیتے تھے، حدیث پر عمل کرنے سے۔ جب ہم عمل کرتے تھے ہمیں حدیث یاد ہو جاتی تھی۔ تو ان احادیث پر عمل کرو، ان کو اپنی زندگی بناؤ۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے۔ جو حدیثیں ابھی آپ پڑھیں گے سارا مجمع پڑھے گا، ان تمام حدیثوں پر آپ جو آج پڑھ لیں سارا مجمع اور میرے عزیزوں نے جتنی پڑھی ہیں اور ہم نے بھی جتنی پڑھی ہیں، اللہ ان کو بھی اور ہم سب کو بھی، اور آج جو آپ پڑھیں حضرت سے، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین کہتے ہیں۔ اور تیسری بات آپ سے بھی کہنی ہے، ان سے بھی کہنی ہے، اور آپ دونوں سے پہلے اپنے آپ سے کہنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم بنائیں، سنت پر عمل کریں۔ آپ کی نسبت ہوئی ہے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے، اور علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کون تھے؟ ما انا علیہ و اصحابی کی عملی تفسیر تھے، حضور علیہ السلام اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے تھے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا جو ان سے تعلق رکھتا تھا، کہنے لگا حضرت فلاں کام پر عمل کرنے کا طریقہ حضور کی سنت میں کیا ہے، فلاں کام کا فلاں عمل کا مجھے مشروع طریقہ بتائے۔ تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے تو وقت گزارا ہے قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، گزارا ہے ان کے ساتھ؟ انہوں نے کہا گزارا ہے۔ فرمایا ان کی خدمت میں رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا ان کو یہ عمل کرتا دیکھا تھا؟ کہا ہاں یہ کام کرتے میں نے ان کو دیکھا تھا۔ فرمایا ان کو تو نے جس طرح کام کرتے دیکھا تھا یہی حضور کا طریقہ ہے، کیونکہ ہمارے اکابر حضور کی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ میرے دوستو، ہم ان کا نام لینے والے ہیں جن کا عمل حضور کی سنت کی علامت اور دلیل اور نشانی تھا، جن کا کھانا سنت کے مطابق، جن کا پینا سنت کے مطابق، جن کا سونا سنت کے مطابق، جن کا جاگنا سنت کے مطابق، جن کا بولنا سنت کے مطابق، جن کا چپ رہنا سنت کے مطابق، جن کی بات دعوت و تبلیغ، جن کی پوری زندگی گھر اور باہر کی سنت کے مطابق تھی۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے حضرت گنگوہی کے ساتھ وقت گزارا؟ کہاں گزارا؟ کہا ان کو یہ کام کرتے دیکھا جس کا طریقہ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ حضور کی سنت کیا اس بارے میں؟ کہا ہاں دیکھا۔ فرمایا جو حضرت گنگوہی کو دیکھا وہی سنت ہے۔ تو اس طرح پر ہم نے بننا ہے، ہم ان کے نام لیوائیں جن کا عمل حضور کی سنت کی دلیل تھا، جن کے عمل کو دیکھ کر لوگ جانتے تھے کہ حضور ایسے کام کرتے تھے۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حدیث کا پڑھنا ہی مقصود نہیں ہے، اصل مقصد حدیث پر عمل کرنا. یہ باتیں تو میں نے ان سے عرض کرنی تھی. اب ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہے. پہلی بات یہ کرنی ہے، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الاعمال السیئۃ داء والعلماء دواء. فرمایا گناہ بیماری ہے اور علماء اس کا علاج ہے. گناہ کیا ہے؟ سارا مجمع کے گناہ بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج بولو علماء ہے. گویا تمہارے دین کے ڈاکٹر علماء ہیں. عالمی بین الاقوامی سازش ہے کہ آج مسلمانوں کو گناہوں اور برائیوں میں مبتلا رکھا جائے اور ان کے ڈاکٹروں سے، ان کے معالج اور ان کے حکیموں سے ان کا رشتہ توڑ دیا جائے. کیوں؟ جب ان کو بدگمان کر دو گے مولویوں سے، جب ان کو دور کر دو گے علماء سے، تو پھر مسلمانوں کی بیماریوں کا علاج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں لوگوں یہ گناہ اور تمام برے اعمال یہ بیماری ہے اور اس کا علاج علماء کرام ہے. جو طاقتیں استعماری اور طاغوتی شیطانی اور ان کے ایجنٹ علماء کرام سے آپ کو بدگمان اور بدظن کرتے ہیں، جو علماء کرام کے بننے کی چھوڑیاں دینی مدارس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ در حقیقت یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں برائیاں بڑھیں، معاشرے میں برائیاں پھیلیں، معاشرے میں گناہ ہی گناہ ہو، اللہ کے عذاب آئے، اللہ کا غضب آئے، اللہ کی ناراضگی آئے. اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ انسانی معاشرہ صحیح ہو جائے، ان کا علاج کرنے والا ڈاکٹر ان کو ملے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل سے بتانا، آپ کو اپنی روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے اور گناہوں کی بیماریاں اور برائیوں کی بیماریوں کے لیے آپ کو علماء کی شکل میں ڈاکٹر چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جو کہتے ہیں چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کریں. اے اللہ جو جو چاہتا ہے اس کی بیماری کے علاج کے لیے علماء دے دے. بلند آواز سے کہو آمین. چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب مجھے بتائیے، سفیان ثوری نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے محدث اور عالم اور فقیہ ہیں. وہ فرماتے ہیں گناہ برے اعمال یہ بیماری ہے اور علماء اس کا علاج ہے. الاعمال السیئۃ داء والعلماء دواء. اور آپ مجھے بتائیے یہ علاج کہاں تیار ہوتا ہے؟ یہ ڈاکٹر کہاں تیار ہوتے ہیں؟ بولو، یہ ڈاکٹر کہاں تیار ہوتے ہیں؟ مدارس میں. اور ہر حکومت نے کوشش کی مدارس کو کمزور کرنے کی، مدارس کو کنٹرول کرنے کی. اور ابھی آپ سن رہے تھے کچھ نئے وفاق بنوائے گئے. نیت اللہ جانتا ہے، مگر شواہد بتاتے ہیں کہ ارادہ یہ ہے کہ مدرسہ کو کمزور کر دو، مدرسوں کو اور ان کے وفاق کو کمزور کر دو، تاکہ مسلم معاشرے اور مسلم قوم کو ان کے روحانی بیماریوں اور ان کو لگ جانے والے داغوں کا علاج کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں اور یہاں سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے. آپ اس سازش کو کامیاب کریں گے یا ناکام کریں گے؟ بولو بولو، سارے بولو، ہاتھ بلند کر کے کہو، اس سازش کو کامیاب کرو گے یا ناکام کرو گے؟ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی بات کو یہ سمجھے کہ ہم گھبرائے ہوئے، کوئی نہیں گھبرائے ہوئے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا
آپ حدیث کی کتاب لکھ رہے ہیں، اس کا نام موطا رکھا ہے. ایک اور محدث بھی لکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی موطا نام رکھا ہے. آپ کی کتاب کا بھی وہی نام، ان کی کتاب کا بھی وہی نام. امام مالک نے 2 لفظوں میں جواب دیا، ما کان للہ بقیہ، جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا وہ کتاب باقی رہے گی، جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگی وہ ختم ہوگی. ہم بھی کہتے ہیں جو مدرسہ وفاق اللہ کی رضا کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا، جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، مدارس دینیہ، قائد وفاق المدارس، نعرہ تکبیر. اگر معاشرے میں عقیدے کی بیماری آتی ہے تو آپ کا معالج عالم سامنے آ جاتا ہے. اگر آپ کے ایمان پر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو یہی عالم محافظ و چوکیدار بن کر میدان میں آ جاتا ہے. کوئی روحانی اخلاقی بیماری آتی ہے تو یہی ڈاکٹر، یہی علاج علماء میدان میں آ جاتے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ علماء جو ہمارے دینی اور روحانی ڈاکٹر ہیں یہ بنتے رہیں، تیار ہوتے رہیں؟ بولو. الحمدللہ آپ کے پیسوں سے یہ ڈاکٹر تیار ہوتے ہیں، بیماریوں کا یہ علاج. اس سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں جو شامل مدرسے ہیں پورے ملک کے، انہوں نے پتہ ہے کتنے قرآن کے حافظ تیار کر کے آپ کو دیے ہیں، اور چند دن کے بعد ان کا امتحان ہو رہا ہے. ان کی تعداد تھوڑی نہیں ہے، 75,000 قرآن کا حافظ ایک سال میں آپ کے ان مدرسوں نے تیار کیا. جس کو خوشی ہوئی ہے وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے اس کو جنتی بنا دے. جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے اس کو مدینہ مکہ دکھا دے. جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے اس سے راضی ہو جا. کتنے حافظ؟ اپنی زبان سے مل کر کون سی آواز سے کتنے حافظ؟ 75,000 قرآن کا حافظ ایک سال میں. اور جو عالم بن کر جا رہے ہیں یہ بھی ان میں شامل ہے. وہ اس سال ایک سال میں جو آپ کے مدرسوں نے، آپ نے ان کو پیسہ دیا، چندہ دیا، انہوں نے آپ کو حافظ اور قاری دیے، عالم دیے. اور حافظ اور قاری نہیں صرف دیے، بقول سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ قوم کی بیماریوں کے ڈاکٹر دیے، معالج دیے. وہ آپ حیران ہوں گے 35,000 عالم وفاق کے مدرسوں نے ایک سال میں تیار کیا. 35,000. یہ حافظ قاری اور عالم تیار ہوتے رہیں، ہمارا حصہ پڑتا رہے. ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ ابھی یہاں آنے سے پہلے مجھے عزیز نے کہا مولانا قاری محمد احمد ادریس صاحب نے دارالحدیث کی بنیاد رکھنی ہے، 30 کمروں پر تعلیمی بلاک بنانا ہے، کروڑوں روپیہ اس پر خرچ آئے گا. مجھے خوشی ہوئی یہ دارالحدیث بن جائے گا جہاں دن رات قرآن حدیث پڑھی جائے گی، دن رات حضور علیہ السلام پر درود بھیجا جائے گا، ہر لمحے کے بعد کہا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 گنا معاف، 10 درجات بلند، 10 نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ اس دارالحدیث پہ تیار ہونے گئے، یہ دین کے ڈاکٹر تیار ہونے گئے، یہ معالج تیار ہونے گئے، یہ برائیوں کا علاج کرنے والے تیار ہونے گئے، گناہوں کا علاج کرنے والے تیار ہونے گئے، یہ شریعت کے خلاف ڈٹ جانے والے علماء تیار ہونے گئے. یاد رکھو دین کا مدرسہ عمارتوں کا نام نہیں ہے، دین کا مدرسہ بلڈنگوں کا نام اگرچہ نہیں ہے، یہ ضرورتیں ہیں. یہ اصل میں تو دین کے چوکیدار اور محافظوں کا نام ہے. آپ میں سے ہر ایک یہ چاہے گا کہ میرا پیسہ ان معالجوں اور ڈاکٹروں کی تیاری میں لگے، روحانی اور دینی علاج ہمیں ملے. لہٰذا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ سارے حضرات اس دارالحدیث جس میں دن رات حدیث پڑھی جانی ہے، جس میں ہر لمحے حضور علیہ السلام کا نام آئے گا، ایک دفعہ درود پڑھے 10 گنا معاف، 10 درجات بلند، 10 نیکیوں میں اضافہ. میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے پیسے بھی اس میں پڑے اور آپ کے بھی پڑے، لہٰذا اس مجمع میں کوئی ایسا خالی نہ رہے. یہ نیت کر لے کہ میں حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھنے والوں کے لیے یہ چندہ دے رہا ہوں، یہ پیسے دے رہا ہوں. دینا تمہارا کام ہے،
میرا اللہ یہ دعا قبول کر لے گا کہ تمہیں قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گا، حضور کے ہاتھوں مبارک ہاتھوں حوض کوثر پر پانی کا پیالہ نصیب ہو جائے۔ لہذا سارے حضرات پورے مجمع میں کوئی کھڑے ہو کر اعلان کرنا چاہے کرے، کوئی نقد دینا چاہے وہ نقد دے۔ سب سے پہلے میں دے رہا ہوں، پھر آپ نے حضرت آپ بھی کچھ عنایت فرما دیں، حضرت کے بھی تو برکت والے ہوں گے، آپ لوگ بھی جلدی جلدی کرو، پیسوں کی بارش کر سکیں۔ جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں یہ حضرات بھی دیں، یہ اللہ کے دین کا مرکز کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ شاباش بھی شاباش، جلدی کرو جلدی کرو، ماشاءاللہ حضرت نے بھی لیا، جلدی کرو جلدی کرو، ماشاءاللہ بھیا پیچھے والوں سے بھی جمع کرو، ماشاءاللہ حضرت نے بھی لیے، جلدی کرو میں جلدی کرو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں اپنے اپنے رومال لے کر یہ سارے سے جمع کر کے آگے پہنچاتے ہیں۔ لاؤ بھی لاؤ ماشاءاللہ۔ آپ کی خدمت وصول کرنے کے لیے طلباء اکرام موجود ہیں، جو حضرات حصہ ملانا چاہتے ہیں ان حضرات۔ دارالحدیث بن رہی ہے، درسگاہیں بن رہی ہیں، دین کا مرکز بن رہا ہے، اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا الحمدللہ یہاں دین کے ڈاکٹر حکماء، اور آپ چاہتے ہیں کہ جیسے جسم کے لیے آپ چاہتے ہیں ہر وقت مجھے ماہر ڈاکٹر ملے، تو اسی طرح روحانیت کا بھی ماہر ڈاکٹر ملے۔ جلدی کرو شاباش، جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ جو حضرات دائیں بائیں بیٹھے ہیں یہی پیسہ میرے دوستوں کام آئے گا۔ آپ کو حضرت حدیث پڑھائیں گے کہ آپ کا اور میرا نامہ اعمال اور میرے اور آپ کے جب اعمال کا وزن ہوگا تو نیکیوں کا پردہ بھاری ہو۔ نیکیوں کے پردے کو بھاری کرنے کے لیے بہت بڑی نیکی صدقہ بھی ہے، یہ صدقے سے بھی آپ کے ترازو میں جب آپ کے نیک اعمال رکھے جائیں گے بھاری ہو جائیں گے۔ جلدی کرو ماشاءاللہ۔ نہیں حضرت ان کو دیا گیا، آپ نے میں نے اس لیے مختصر جلدی باتیں کی بس۔ آپ حضرات یہ ابھی آپ کو حدیث کی برکت ملے گی، آپ سب حدیث کے طالب علم بنیں گے، حضرت بخاری بھی پڑھائیں گے، طحاوی بھی پڑھائیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بخاری کو پڑھو اس کے اجتہاد اور استنباط کی نظر سے، اور طحاوی کو پڑھو امام طحاوی کے استدلال کی نظر سے۔ ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت دیں، اور یہ سارے جو جمع کر رہے ہیں یہاں پہنچا دیں، ایسا نہ ہو نظر رکھیں۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی محبوب حافظ محمد طاہر صاحب نے دارالحدیث کے لیے 5 لاکھ روپے کا اعلان فرمایا۔ ماشاءاللہ مبارک ہو، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر۔ انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پانی کا پیالہ نصیب ہوگا، حوض کوثر پر ہوگا۔ آپ حضور کی حدیث جہاں دن رات پڑھائی جائے گی۔ ہمارے خیر المدارس میں صوفی عطا محمد خاکوانی رحمت اللہ علیہ ہوتے تھے، آج سے تقریباً 55 سال پہلے خیر المدارس کی دارالحدیث انہوں نے بنوائی، اور بنیاد سے لے کر چھت تک دیواریں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا جو تپائیاں ہیں، پنکھے ہیں، بلب ہیں، یہ بھی میں اکیلا لگواؤں گا اور کسی کو نہیں اجازت دوں گا کہ وہ ملائے۔ اکیلے نے پوری دارالحدیث ہزاروں روپے کی بنوائی، 55 سال سے وہاں الحمدللہ حدیث پڑھی جا رہی ہے، ان کو ثواب مل رہا ہے۔ اس دارالحدیث میں کئیوں نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں۔ رانا محمد حنیف صاحب دامت برکاتوں کی طرف سے 1 لاکھ روپے کا ہدیہ دارالحدیث کے لیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بہت ہی جزائے خیر عطا۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے کہو نعرہ تکبیر۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تعاون کرتے رہیے۔ مدرسے حکومتوں کے پیسوں سے نہیں بنتے، آپ لوگوں کے پیسوں سے بنتے۔ ہم نے آج تک کسی حکومت کی امداد قبول نہیں کی۔ باہر کے ملکوں نے، امریکہ نے، یورپ نے پاکستان کو اربوں خربوں ڈالر دیے کہ مدرسوں کو دو، انہوں نے ہم سے کہا لے لو، ہم نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، ہمارا مدرسہ اللہ کی مدد سے اور غریبوں کے پیسوں سے چلے گا۔
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب انشاءاللہ جس مقصد کے لیے یہ مجلس ہوئی وہ انشاءاللہ حضرت دامت برکاتہم ابھی حدیث کا درس دیں گے، اور تمام حضرات بڑے ادب کے ساتھ توجہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی مجلس میں حکمن آپ بیٹھے ہیں، اس کو توجہ سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ جامعہ خیر المدارس ملتان کا سالانہ اجتماع، اور اس اجتماع میں بھی انشاءاللہ قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل بھی ہوگی، بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس بھی ہوگا۔ شیخ الاسلام، مفکر اسلام اور عالم اسلام کی عظیم اور ممتاز شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں گے، اور بہت سے اور بھی اکابر اور علماء آئیں گے۔ 5 مارچ بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء انشاءاللہ یہ اجتماع خیر المدارس میں ہوگا۔ آپ سب حضرات اس میں بھی تشریف لائیے۔ حضرت سے بھی درخواست ہے، میں انشاءاللہ بعد میں بھی حضرت سے عرض کروں گا، وما علینا الا البلاغ۔